فصلی بٹیرے پاکستان کی سیاسی لغت میں ایک بدنام زمانہ اصطلاح ہے اور ایسے سیاستدانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو صرف الیکشن کے دنوں میں ہی متحرک ہوتے ہیں۔ پکی ہوئی سیاسی فصل سے اپنے حصے کا دانہ چگنے کے بعد یہ دوبارہ اپنے ٹھکانوں پر منتقل ہو جاتے ہیں، اسی لیے یہ فصلی بٹیرے کہلاتے ہیں، یعنی وہ بٹیرے جو صرف فصل کے دنوں میں سامنے آتے ہیں اور دانہ چگ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ فصلی بٹیر اصل میں ایک چھوٹے سائز کا پھرتیلا پرندہ ہے جس کی پاکستان میں 3 اقسام پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے جھاڑیوں میں رہنے والا جھاڑی بٹیر، دوسری قسم ہے فصلوں پر ہاتھ صاف کرنے والے فصلی بٹیر کی، جبکہ تیسری قسم عام بٹیر کی ہے جسے مقامی بٹیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رنگت کے اعتبار سے بھی بٹیروں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ کالا، سورکا، نسواری، مادی ٹک اور سادہ دراصل بٹیر کی نایاب نسلوں میں شمار ہوتے ہیں، تاہم اب ان کی کئی نسلیں معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ مرغوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا بٹیر دراصل تیتر کی قسم کا ایک ننھا سا پرندہ ہے جو کھانے اور لڑانے کے کام آتا ہے۔ زمانہ قدیم سے بٹیر انسانوں کی غذا کا حصہ ہے۔ بٹیر کو عام طور پر فصلی پرندہ کہا جاتا ہے۔ جب گیہوں کے کھیت پکنے پہ آتے ہیں تو ہی بٹیر موجود ہوتا ہے اور پھر سردی کے موسم میں غائب یا روپوش ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بٹیر پالنے کے شوقین ہوتے ہیں انہیں بٹیر باز کہا جاتا ہے۔ مغلیہ دور حکومت کے زوال کے دنوں میں لکھنؤ میں بٹیر بازی کا عام رواج تھا۔ پاکستان میں پشاور، اٹک اور ملتان کے اضلاع کسی زمانے میں بٹیر بازی کے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ مغرب کے لوگوں میں ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ کوئی بھی پورا مہینہ روزانہ لگاتار ایک بٹیر نہیں کھا سکتا۔ کچھ لوگ تو اس بات کی شرط بھی لگاتے ہیں کیونکہ جب یہودیوں پر من و سلوہ اتارا گیا تو وہ لوگ حکم الہی کے مطابق پورا ایک مہینہ مسلسل بٹیر نہیں کھا سکے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ ککڑی، پیاز، لہسن اور ساگ مانگنے لگے تھے۔ بٹیر ایک نہایت ہی خوبصورت پرندہ ہے جو اگست اور ستمبر کے مہینوں میں روس کے سرد ترین علاقے سائبیریا اور وسطی ایشیا سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ بٹیر اپنا سفر سائبیریا سے شروع کرتے ہیں، جس کے بعد افغانستان سے ہوتے ہوئے تقریباً 4500 کلومیٹر سفر طے کر کے قراقرم سے پاکستان اور پھر ہندوستان کی طرف آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پرندے نوشہرہ، ٹنڈو آدم، کوہاٹ، سوات، چترال، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آ کر پناہ لیتے ہیں، جہاں سے یہ دوسرے علاقوں کا بھی رخ کرتے ہیں۔ مہاجر یا فصلی بٹیر کا سیزن شروع ہوتے ہی شکاری انتہائی دلچسپی کے ساتھ بھرپور تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بٹیروں کو جال کے ذریعے پکڑا جاتا ہے۔ ان کا بندوق سے شکار نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ چھوٹا سا پرندہ چھروں سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بٹیر کا شکار عموماً رات کے اوقات میں ہوتا ہے کیونکہ دن بھر یہ انتہائی اونچی اڑان بھرتے ہیں اور رات کے وقت یا الصبح دانہ دن کا چگنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ شکاری چاروں طرف جال لگاتا ہے جو پورا سیزن لگے رہتے ہیں۔ بٹیر کے شکار کے لیے ٹیپ ریکارڈر سے ایک مخصوص کیسٹ بھی چلائی جاتی ہے جس میں بٹیروں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ کیسٹ پوری رات چلتی ہے جو ارد گرد کے علاقوں سے بٹیروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جبکہ قریب ہی شکاری ایک کونے میں چارپائی ڈال کر سوئے ہوتے ہیں۔ آدھی رات یا الصبح بٹیر اڑتے ہوئے جال میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بٹیر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اڑ کر جال سے ٹکراتے ہیں کہ کچھ تو موقع پر ہی مر جاتے ہیں۔ مادہ بٹیروں کی اتنی مانگ نہیں ہوتی جتنی نر بٹیروں کی ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں نر بٹیر کی قیمت 20 جبکہ مادہ کی قیمت 10 روپے مختص ہے، تاہم جو بٹیر لڑنے والے ہوتے ہیں ان کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے۔ پاکستان بھر میں ہر سال بٹیر لڑانے کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں جس میں جیتنے والوں کو بھاری انعام ملتا ہے۔ جو بٹیر کئی لڑائیاں جیت جائے اس کی قیمت لاکھوں روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ ورلڈ وائڈ فنڈ کے سینئر آفیشل ڈاکٹر اعجاز کے مطابق سائبیریا سے آنے والے پرندوں کو انسانوں سے شدید خطرات لاحق ہیں، جس وجہ سے ان پرندوں کی آمد میں مستقبل میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے سن 2014 میں بٹیر کے شکار پر پابندی عائد کی تھی اور خلاف ورزی کرنے پر 10,000 روپے جرمانے کا بھی اعلان کیا تھا، مگر اس اعلان کے بعد بٹیر کے شکار میں کمی کی بجائے تیزی آ گئی ہے اور یہ نایاب پرندہ پاکستان میں معدومیت کے خطرات سے دوچار ہو گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔